میری ساس پچھلے 4 سالوں سے فالج کے مرض کی وجہ سے بستر پر پڑی تھی اور یہ 4 سال میری زندگی کے لیے کسی طویل اور کٹھن امتحان سے کم نہیں تھے۔ میں دن رات ان کی گندگی صاف کرتی اور ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ میرے دن کا آغاز فجر کی اذان سے بھی بہت پہلے ہو جاتا تھا، جب آسمان پر ابھی سیاہی چھائی ہوتی تھی اور سارا محلہ گہری نیند کے مزے لے رہا ہوتا تھا۔ میں بستر سے اٹھتی اور سردی ہو یا گرمی، ٹھنڈے پانی سے منہ دھو کر سیدھا ان کے کمرے کی طرف چل پڑتی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی دواؤں، بیماری اور بند کمرے کی ایک عجیب سی بو میرا استقبال کرتی تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو اس ماحول کا اتنا عادی بنا لیا تھا کہ اب مجھے اس سے کوئی الجھن نہیں ہوتی تھی۔ میں سب سے پہلے مدھم روشنی جلاتی تاکہ ان کی نیند خراب نہ ہو، اور پھر خاموشی سے ان کا بستر صاف کرنے لگتی تھی۔ فالج کی وجہ سے وہ رفع حاجت کے لیے بھی بستر سے نہیں اٹھ سکتی تھی، اسی لیے مجھے روزانہ ان کے گندے کپڑے اور بستر کی چادریں بدلنی پڑتی تھی۔ ایک بے حس و حرکت اور بھاری وجود کو اکیلے کروٹ دلانا اور ان کے نیچے سے گیلی چادریں کھینچ کے نکالنا میری طاقت سے باہر ہوتا تھا، لیکن میں اپنے دانت پیس کر اور اپنی تمام تر قوت جمع کر کے یہ مشقت روزانہ اٹھاتی تھی۔ میری کمر میں مسلسل درد رہنے لگا تھا اور میرے وہ ہاتھ جو کبھی بہت نرم ہوا کرتے تھے اب مسلسل پانی اور صابن کے استعمال سے کھردرے اور سخت ہو چکے تھے۔ ان کی صفائی کے بعد میں ان کے جسم پر تیل ملتی تاکہ بستر پر مسلسل لیٹے رہنے کی وجہ سے ان کی کھال پہ زخم نہ بن جائے۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر میں غسل خانے جاتی اور اپنے کپڑے بدل کر ان کے لیے ناشتہ تیار کرنے باورچی خانے میں آ جاتی تھی۔ ان کے لیے عام کھانا بنانا ممکن نہیں تھا کیونکہ وہ چبا نہیں سکتی تھی۔ میں دلیا یا نرم غذا کو گھنٹوں ہلکی آنچ پہ پکاتی، یہاں تک کہ وہ بالکل لئی جیسا بن جاتا، پھر اسے ٹھنڈا کرتی کہ کہیں ان کا منہ نہ جل جائے۔ ناشتہ تیار کرنے کے بعد میں پیالی اور چمچ لے کر ان کے سرانے بیٹھ جاتی اور انہیں بچوں کی طرح ایک ایک نوالا کھلاتی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ وہ کھانا منہ سے باہر نکال دیتی یا ان کے ہونٹوں کے کناروں سے رال بہنے لگتی، تو میں انتہائی صبر کے ساتھ ان کے چہرہ اور کپڑے دوبارہ صاف کرتی تھی۔ ان کی دوائیں وقت پہ دینا میری سب سے بڑی ذمہ داری تھی اور میں ان دواؤں کے اوقات اپنے ذہن میں نشین کر لیے تھے۔ اس تمام تر دوڑ دھوپ میں مجھے اپنی ذات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے مہینوں سے آئینے میں اپنا چہرہ غور سے نہیں دیکھا تھا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ میری کوئی اپنی بھی خواہش یا خوشی باقی نہیں بچی تھی۔ میرا شوہر صبح سویرے اپنے کام پہ چلا جاتا اور شام کو تھکا ہارا واپس آتا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی تھی کہ میں نے سارا دن کس اذیت اور محنت میں گزارا ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ میری بنیادی ذمہ داری ہے اور اس میں اس پر یا اس کی ماں پر کوئی احسان نہیں کر رہی۔ اگر کبھی مجھ سے گھر کے کسی اور کام میں ذرا سی چوک ہو جاتی یا اس کے کھانے میں نمک کم رہ جاتا تو وہ مجھے سخت الفاظ کہتا اور طعنے دیتا۔ معاشرے اور خاندان کے لوگ جب بھی عیادت کے لیے آتے تو وہ صرف میری ساس کی بے بسی پہ آنسو بہاتے اور مجھے نصیحتیں کر کے چلے جاتے کہ بوڑھے اور بیمار والدین کی خدمت جنت کا سیدھا راستہ ہے اور مجھے یہ کام خوش دلی سے کرنا چاہیے۔ کوئی ایک لمحے کے لیے بھی میرے دل کا حال نہیں پوچھتا تھا کہ میں کس ذہنی اور جسمانی اذیت سے گزر رہی ہوں۔ مجھے اپنے میکے گئے ہوئے اور اپنے والدین کا چہرہ دیکھے ہوئے مہینوں گزر جاتے تھے کیونکہ ساس کو اکیلا چھوڑنے کا تصور بھی محال تھا۔ میں نے اپنی تمام تر توانائیاں اور اپنی جوانی ان کی سہولت کے لیے وقف کر دی تھی۔ اس گھر میں میری حیثیت ایک خادمہ سے زیادہ کچھ نہیں رہ گئی تھی جس کا کام صرف حکم بجا لانا اور خاموش رہنا تھا۔ اس سب کے باوجود میرے دل میں ایک بہت گہرا زخم تھا جو ہر وقت رستا رہتا تھا اور میری روح کو تکلیف دیتا تھا۔ آج سے 3 سال پہلے اس گھر میں ایک بہت بڑا اور شرمناک واقعہ پیش آیا تھا جس نے میری زندگی کی رہی سہی خوشیاں بھی چھین لی تھی۔ گھر کی الماری میں رکھی ہوئی ایک بہت بڑی رقم اور خاندانی زیورات اچانک غائب ہو گئے تھے۔ وہ زیورات میری ساس کی ملکیت تھے جو انہوں نے بہت سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ جب چوری کا شور مچا تو گھر میں قیامت برپا ہو گئی۔ کونا کونا چھان مارا گیا، تمام صندوق اور درازیں کھنگال لی گئی، لیکن وہ قیمتی سامان کہیں نہیں ملا۔ اس وقت میری ساس اسی بستر پر لیٹی ہوئی تھی جہاں وہ آج مفلوج پڑی تھی۔
جب سب لوگ ان کے گرد جمع تھے اور چوری پر افسوس کر رہے تھے تو انہوں نے سب کے سامنے روتے ہوئے اپنے ہاتھ کے اشاروں اور اپنی ٹوٹی پھوٹی کانپتی ہوئی آواز میں سارا الزام مجھ پہ لگا دیا تھا۔ انہوں نے یہ تاثر دیا کہ چونکہ میں سارا دن ان کے گھر میں کمرے میں موجود رہتی ہوں، صفائی کرتی ہوں اور الماری کی چابیاں بھی میری پہنچ میں ہوتی ہیں، اسی لیے وہ چوری میں نے ہی کی ہے اور کسی بیرونی شخص کا کام نہیں ہو سکتا۔ ان کے ان جھوٹے آنسوؤں اور مظلومیت کے ناٹک نے پورے خاندان کو میری طرف انگلی اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ سب کی نظروں میں میرے لیے نفرت اور حقارت نظر آنے لگی تھی۔ میرے شوہر نے بھی میری ایک نہ سنی اور اپنی ماں کے آنسو دیکھ کر اندھا ہو گیا۔ میں نے رو رو کر اپنی بے گناہی کی قسمیں کھائیں۔ میں نے اپنے رب کا واسطہ دیا اور ہر طرح سے یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں نے وہ مال نہیں چرایا، لیکن کسی نے میری سچائی پر اعتبار نہیں کیا۔ ساس کے فالج اور ان کی بیماری کی وجہ سے سب کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں اور میں سب کی نظروں میں ایک انتہائی لالچی، چور اور بے حس عورت بن گئی تھی۔ میرے شوہر نے غصے میں آ کر مجھے اتنا شدید مارا پیٹا، مجھے گھر سے نکالنے اور مجھ سے ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم کرنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ وہ دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میں ساری رات سجدے میں گر کر روتی رہی اور اپنے پروردگار کے سامنے گڑ گڑا کر انصاف کی دعا مانگتی رہی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں یہاں سے چلی گئی تو یہ الزام ہمیشہ کے لیے میرے ماتھے کا داغ بن جائے گا، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس گھر سے نہیں جاؤں گی، بلکہ اپنے صبر، برداشت اور انتھک خدمت سے اپنے اوپر لگے اس جھوٹے داغ کو دھونے کی کوشش کروں گی۔ مجھے ایک موہوم سی امید تھی کہ شاید میری بے لوث خدمت اور میری وفاداری دیکھ کر کسی دن ان کے دل میں رحم آ جائے اور وہ سب کے سامنے میری بے گناہی کا اعتراف کر لیں اور میرا کھویا ہوا وقار مجھے واپس مل جائے۔ میں نے اپنے اندر کے تمام دکھوں، اپنی تمام تر حدت اور بے عزتی کو اپنے سینے میں دفن کر دیا تھا اور پہلے سے زیادہ لگن کے ساتھ ان کی دیکھ بھال میں جٹ گئی تھی۔ میں ان کی ہر تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتی اور ان کے ہر آرام کا حد سے زیادہ خیال رکھنے لگی۔ میں نے ان کی گالیاں اور طعنے بھی سہے جو وہ اپنی بیماری اور بے بسی کی جلاہٹ میں اکثر مجھے دیتی تھی۔ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر ان کی دعائیں دیتی، ان کے پاؤں دباتی اور ان کی ہر ضرورت کو ان کے بولنے سے پہلے پورا کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت پر ہر زخم بھر جاتا ہے، لیکن میرا زخم روز اس وقت نیا ہو جاتا تھا جب مجھے کسی محفل میں اس چوری کا طعنہ دیا جاتا یا مجھ پر شک کی نگاہ ڈالی جاتی تھی۔ اس کے باوجود بھی میں نے کبھی زبان سے حرف شکایت بلند نہیں کیا اور مکمل خاموشی کے ساتھ اپنی قسمت کا لکھا مان کر بستر پر پڑی اس مفلوج عورت کے سامنے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ میری زندگی کا بس ایک ہی مقصد رہ گیا تھا کہ شاید میری کوئی نیکی میرے خدا کو پسند آ جائے اور وہ میری سچائی کو سب کے سامنے ظاہر کر دے۔ میں نے اپنی نیند، اپنا سکون، اپنی عزت نفس اور اپنی تمام تر خوشیاں اس ایک کمرے کی چار دیواری میں قید کر دی تھی۔ ہر نیا دن پرانے دن سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا تھا، لیکن میری ہمت نے کبھی جواب نہیں دیا۔ میں ہر روز اسی عزم کے ساتھ اٹھتی اور ان کے گندے بستر سے لے کر ان کے کھانے پینے تک ہر کام کو اپنے ہاتھوں سے کرتی اور بس دن رات اس بے لوث ہو کر جہاں تک ان کی خدمت کرتی رہی۔ اس دن دوپہر کا وقت تھا اور سورج آگ برسا رہا تھا۔ گرمی کی شدت سے ہر چیز تپ رہی تھی اور گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، ایسی خاموشی جو دل کو اداس کر دیتی ہے۔ صبح فجر کے وقت سے لے کر اب تک میں مسلسل مشین کی طرح کام کر کر کے بری طرح تھک چکی تھی۔ میری کمر میں شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں اور سارا دن کھڑے رہنے کی وجہ سے پیروں میں سوجن آ گئی تھی، لیکن میرے لیے دن کے اس پہر بھی آرام کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ساس کو دوپہر کا کھانا کھلانے، ان کے کپڑے تبدیل کرنے اور ان کی تمام ضروری دوائیں دینے کے بعد میں نے سوچا کچھ دیر ان کے پاس ہی بیٹھ کر گھر کے باقی ماندہ کام نپٹا لوں۔ میرے سامنے دھلے ہوئے کپڑوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر پڑا تھا جنہیں میں نے صبح سویرے اپنے ہاتھوں سے دھو کر چھت پہ سکھانے کے لیے ڈالا تھا۔ اب وہ سوکھ چکے تھے اور انہیں استری کرنا باقی تھا۔ میں نے کپڑوں کی ٹوکری اٹھائی اور سیدھا ساس کے کمرے میں آ گئی، کیونکہ میں انہیں زیادہ دیر اکیلا چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ ان کی حالت اتنی بے بس اور لاچار تھی کہ انہیں کسی بھی وقت پانی کی یا کسی اور چیز کی اچانک ضرورت پڑ سکتی تھی اور وہ اپنی
زبان سے مجھے آواز دے کر بلا بھی نہیں سکتی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے وہی مانوس اور دم گھوٹنے والی دواؤں کی تیز بو محسوس ہوئی جو پچھلے 4 سالوں سے اس کمرے کی پہچان بن چکی تھی۔ میں نے کمرے کے کونے میں پڑی ہوئی چھوٹی کھڑکی کا پردہ تھوڑا سا ایک طرف کھسکا دیا تاکہ باہر کی روشنی اور کچھ تازہ ہوا اندر آ سکے، لیکن باہر سے آنے والی ہوا بھی لو کی طرح گرم اور خشک تھی، جس سے راحت ملنے کے بجائے اور زیادہ گھٹن محسوس ہونے لگی۔ میں نے استری کا تار بجلی کے بورڈ میں لگایا اور اسے گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر میں نے ایک ایک کر کے کپڑوں کو استری کرنے والے تختے پہ پھیلانا شروع کیا۔ کپڑوں پر گرم استری پھیرتے ہوئے میرے ہاتھوں کی حرکت تو ایک معمول کے مطابق چل رہی تھی، لیکن میرا ذہن اپنے ماضی کی تلخ اور دردناک یادوں میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میری زندگی کس طرح ان 4 دیواریوں کے اندر ایک مجرم کی طرح قید ہو کر رہ گئی ہے، اور کیسے مجھ پر لگنے والے اس چوری کے اس ایک بے بنیاد اور جھوٹے الزام نے میری ہنستی کھیلتی زندگی کو ایک نہ ختم ہونے والے عذاب میں بدل دیا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ دن گھومنے لگا جب ساس نے سب رشتہ داروں کے سامنے اپنے روتے ہوئے چہرے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ میری طرف اشارہ کر کے مجھے چور ثابت کیا تھا۔ میرے شوہر کی وہ غصے سے بھری ہوئی آنکھیں اور مجھے گھر سے نکال دینے کی دھمکیاں میرے دل پر خنجر کی طرح چل رہی تھی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرنے لگے جو استری کی گرم سطح پہ پڑتے اور ایک ہلکی سی چھن کی آواز کے ساتھ بھاپ بن کر ہوا میں اڑ جاتے۔ میں بار بار اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنے بہتے ہوئے آنسو صاف کرتی اور اپنے روتے ہوئے دل کو تسلی دیتی کہ ہے میرے خدا، تو سب جانتا ہے، ایک دن تو میری سچائی کو ضرور اس دنیا کے سامنے ظاہر کرے گا۔ استری کرتے ہوئے مجھے خاصا وقت گزر چکا تھا اور شدید گرمی اور محنت کی وجہ سے پسینے سے میرے کپڑے مکمل طور پہ بھیگ چکے تھے۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے کام میں اتنی مگن ہو گئی ہوں، کہیں ساس کو کسی چیز کی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے استری کو ایک طرف کھڑا کیا اور مڑ کر ان کے بستر کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل سیدھی اور بے حس و حرکت لاش کی طرح لیٹی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھیں سختی سے بند تھیں اور ان کی سانسوں کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت گہری نیند میں ہیں۔ ان کا مفلوج اور کمزور جسم دیکھ کر میرے دل میں ایک بار پھر ان کے لیے ہمدردی اور رحم کا جذبہ ابھرا اور میں نے اپنے سارے پرانے دکھ اور شکوے بھول کر ان کے سراہنے جا کر ان کے ماتھے پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ ان کا جسم ہلکا سا گرم تھا۔ میں نے انتہائی نرمی سے ان کے اوپر پڑی ہوئی چادر کو درست کیا اور ان کے پیروں کو ہلکا سا دبا کر واپس اپنے استری والے کام کی طرف پلٹ آئی۔ اسی دوران میں نے اپنے کپڑوں کی جیب سے اپنا فون نکالا تاکہ دیکھ سکوں کہ دوپہر کے کتنے بج گئے ہیں۔ فون ہاتھ میں لیتے ہی میں نے سوچا کوئی پرانی نعت یا کوئی تسلی بخش وظیفہ لگا لوں تاکہ اس موت جیسی خاموشی اور مایوسی بھرے ماحول میں میرے بے چین دل کو کچھ سکون مل سکے۔ میں فون کی اسکرین پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کچھ تلاش کر رہی تھی کہ اچانک پسینے سے بھیگے ہوئے ہاتھوں کی وجہ سے فون میرے ہاتھ سے پھسلا اور اسے پکڑنے کی کوشش میں میرا انگوٹھا کسی بٹن پہ لگ گیا، جس کی وجہ سے فون کا کیمرہ کھل گیا اور اس نے خود بہت محترک عکس بندی شروع کر دی۔ میں بھی اس عکس بندی کو بند کرنے ہی والی تھی کہ اچانک باہر گلی کی طرف کھلنے والے بڑے اور بھاری صدر دروازے پر کسی نے بہت زور زور سے دستک دینا شروع کر دی۔ دستک کی آواز اتنی اچانک اور خوفناک تھی کہ میں بری طرح چونک گئی اور میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ دوپہر کے اس سنسان پہر عام طور پر محلے کا کوئی بھی شخص کسی کے گھر نہیں آتا تھا۔ دروازے پر مسلسل اور زوردار دستک سن کر میرے دل میں ایک انجانا اور گہرا خوف پیدا ہوا کہ پتہ نہیں اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ کیا محلے میں کوئی ناگہانی آفت یا حادثہ ہو گیا ہے، یا میرے میکے سے کوئی میرا اپنا کوئی بری اور پریشان کن خبر لے کر آیا ہے؟ میں نے شدید گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں جلدی سے استری کا تار بجلی کے بورڈ سے کھینچ کر نکالا اور اپنا فون جو ابھی تک عکس بندی کی حالت میں چل رہا تھا، اسی جلدی بوکھلاہٹ اور خوف کی حالت میں ساس کے سراہنے رکھی ہوئی ادویات والی چھوٹی لکڑی کی میز پہ رکھ دیا۔ مجھے اس وقت اپنی ہوش ہی نہیں تھی اور مجھے بالکل بھی یاد نہیں رہا کہ فون کا کیمرہ مسلسل چل رہا ہے۔
اور اتفاق سے اس کا رخ سیدھا ساس کے بستر اور ان کی الماری کی طرف ہے۔ میرا سارا دھیان اور میری ساری سوچ اس وقت صرف باہر دروازے کی طرف لگی ہوئی تھی کہ آخر یہ کون آ گیا ہے۔ میں نے جلدی سے اپنے سر سے کھسکتے ہوئے دوپٹے کو ٹھیک کیا اور تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی ساس کے کمرے سے باہر نکل آئی تاکہ جلدی سے جا کر دیکھ سکوں کہ اتنی سخت دھوپ اور دوپہر کی تپش میں کون اتنی بے صبری اور شدت سے دروازہ پیٹ رہا ہے۔ تپتے ہوئے صحن کو عبور کرتے ہوئے میرے قدموں میں بے پناہ تیزی تھی اور میرا دل میرے سینے میں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی دھڑکن کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی، لیکن ساس کے کمرے سے باہر نکلتے وقت اور صحن کی طرف بھاگتے وقت میرے ذہن کے ایک چھوٹے، بہت ہی چھوٹے اور پوشیدہ کونے میں یہ خیال ایک لمحے کے لیے ضرور بجلی کی طرح کوندا تھا کہ میرا فون تو پیچھے ساس کے پاس ہی ان کی میز پہ رہ گیا ہے اور اس کا کیمرہ مسلسل اندر کے مناظر کو محفوظ کر رہا ہے۔ تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ایک لحاظ سے یہ اچھا ہی ہوا ہے اگر مجھے باہر دروازے پہ جانے والا کوئی ایسا شخص مل گیا جس سے مجھے زیادہ دیر لگ گئی اور کوئی لمبی بات چیت شروع ہو گئی تو میرے فون کے اندر موجود اس عکس بندی کے ذریعے مجھے بعد میں مکمل طور پر پتہ چل جائے گا کہ میری غیر موجودگی میں اس بند کمرے کے اندر کیا کچھ ہوا اور پیچھے سے میری بیمار ساس کو کوئی اچانک تکلیف یا ضرورت تو نہیں پیش آئی۔ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں دیکھوں کہ میرے پیچھے ساس کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں پڑتی کیونکہ وہ بولنے سے بھی قاصر تھی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور محلے کی ہر طرف ایک مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ دن بھر کی سخت اور نہ ختم ہونے والی مشقت کے بعد میرے جسم کا ایک ایک جوڑ درد سے چیخ رہا تھا۔ رات کی برتن دھونے اور باورچی خانے کی صفائی کے بعد میں نے اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیروں میں جان ہی نہیں رہی اور میں کسی بھی لمحے زمین پر گر جاؤں گی۔ میں نے بستر پر گرتے ہی لمبی سانس لی اور اپنی تھکی ہوئی آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح کوندا کہ دوپہر کے وقت میں نے گلی کے دروازے پہ دستک سن کر بھاگی تھی تو میرا موبائل ساس کے کمرے میں دوائیوں والی میز پر ہی رہ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے وہیں پڑا رہنے دوں اور صبح جا کر اٹھا لوں گی، لیکن پھر میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی کہ کہیں کوئی ضروری پیغام نہ آیا ہو یا اس متحرک عکس بندی میں کوئی ایسی چیز محفوظ نہ ہو گئی ہو میرے لیے جاننا ضروری ہو۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے درد کرتے ہوئے جسم کو بستر سے اٹھایا اور اپنے دبے پاؤں ساس کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ ان کے کمرے میں ہلکی سی نیلی روشنی جل رہی تھی اور وہ حسب معمول اپنے بستر پر بے حس و حرکت لیٹی ہوئی تھی۔ ان کی سانسیں ایک خاص رفتار کے ساتھ چل رہی تھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ گہری نیند میں ہیں۔ میں نے انتہائی خاموشی سے میز پر رکھا ہوا اپنا موبائل اٹھایا اور واپس اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ شیشہ روشن کیا تو دیکھا کہ عکس بندی کا سلسلہ کافی دیر پہلے خود ہی رک چکا تھا کیونکہ اس میں مزید جگہ نہیں بچی تھی۔ میرا دل ایک انجانے تجسس سے بھر گیا اور میں نے اس منظر کو چلانے کا فیصلہ کیا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میری غیر موجودگی میں اس بند کمرے میں کیا ہوتا رہا ہے اور کیا واقعی میری ساس کو کوئی تکلیف پہنچی تھی۔ جب میں نے اس منظر کو دیکھنا شروع کیا تو شروع کے کئی منٹ تک بالکل خاموشی اور سکون تھا۔ کمرے میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ کھڑکی سے آنے والی دوپہر کی دھوپ فرش پر ایک مستطیل دائرہ بنا رہی تھی اور اس دھوپ میں اڑتے ہوئے مٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات بالکل صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ساس اپنے بستر پر بالکل سیدھی لیٹی ہوئی تھی اور ان کا چہرہ چھت کی طرف تھا۔ ان کے ہاتھ ان کے پہلو میں بے جان پڑے تھے اور ان کے پیروں پر جو پتلی سی چادر میں نے اڑا کر رکھی تھی وہ بھی بالکل اپنی جگہ پر موجود تھی۔ میں نے وقت کو تھوڑا سا آگے بڑھا کر دیکھنے کی کوشش کی لیکن منظر میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آ رہی تھی۔ باہر گلی میں کبھی کبھار کسی پھیرے والی کی آواز آ جاتی تھی یا محلے کے بچوں کے کھیلنے کا شور سنائی دیتا تھا جو اس عکس بندی میں بہت ہلکا اور دور سے آتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میں اپنا وقت برباد کر رہی ہوں اور مجھے سو جانا چاہیے کیونکہ صبح پھر اسی تھکا دینے والی مشقت کا آغاز ہونا تھا، لیکن میرے اندر کی ایک نامعلوم قوت مجھے اس منظر سے نظریں ہٹانے نہیں دے رہی تھی۔ کوئی آدھا گھنٹہ اسی طرح گزر گیا اور میں بس ان کی بے بسی کو دیکھ کر اپنے دل میں ہمدردی کے
जज्बात महसूस कर रही थी कि अचानक मेरे दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए रुक गई और मेरे हाथ से पकड़ा हुआ मोबाइल बुरी तरह कांपने लगा। मैंने मंजर में कुछ ऐसा देखा जिसने मेरे होश उड़ा दिए। सास के दाएं हाथ की उंगलियां, जो पिछले 4 सालों से मुड़ी हुई थी और बिल्कुल बेजान थी, इनमें एक हल्की सी हरकत पैदा हुई। पहले मुझे लगा कि शायद ये मेरी आंखों का धोखा है या फिर रोशनी के किसी जाविये की वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। मैंने अपनी आंखें रगड़ी और शीशे को अपने चेहरे के बिल्कुल करीब कर लिया। मेरी सांसें मेरे गले में अटक गई थी और मेरे माथे पर सर्दियों की रात में भी पसीने के कतरे चमकने लगे थे। मैंने देखा कि उनकी उंगलियां एक बार फिर हरकत में आईं और इस बार उन्होंने अपने हाथ की मुट्ठी को बंद किया और फिर खोला। ये कोई मामूली झटका या बीमारी की वजह से होने वाली हरकत नहीं थी, बल्कि ये एक मुकम्मल और आराधी हरकत थी जिस पर इनका पूरा काबू था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मैं सकते के आलम में नज़रें जुमाए बैठी थी। अगला मंजर तो मेरी सोच और मेरे तसव्वुर से भी ज़्यादा खौफनाक था और हैरानकुन था। सास ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली। इनकी आंखों में वो बीमारी वाली थकन और बेबसी बिल्कुल नहीं थी जो वो पिछले 4 सालों से मेरे सामने जाहिर कर रही थी। इनकी नज़रों में एक अजीब सी चौकसी और तेज़ी थी। उन्होंने सबसे पहले अपनी गर्दन मोड़कर कमरे के दरवाजे की तरफ देखा, जैसे वो यकीन करना चाहती हूँ कि मैं वहाँ मौजूद नहीं हूँ और दरवाज़ा पूरी तरह बंद है। फिर उन्होंने खिड़की की तरफ नज़र दौड़ाई और जब इन्हें मुकम्मल तसल्ली हो गई कि कमरे में इनके अलावा और कोई नहीं है और कोई इन्हें देख नहीं रहा, तो उन्होंने अपना वो हाथ जो मफलूज समझा जाता था, इसे पूरी ताकत के साथ उठाया और अपने सीने पर रखी हुई चादर को एक ही झटके में पीछे किया। मेरे जहन में जैसे धमाके हो रहे थे और मेरे कानों में साएं साएं की आवाज़ें आने लगी थी। मैं अपने कमरे में बैठे हुए खौफ के मारे पीछे की तरफ खिसकने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूँ और मैं चाहती थी कि कोई मुझे ज़ोर से हिलाकर इस ख्वाब से जगा दे, लेकिन ये कोई ख्वाब नहीं था। ये एक इंतहाई तल्ख और हौलनाक हकीकत थी जो मेरी आंखों के सामने महफूज हो चुकी थी। चादर हटाने के बाद उन्होंने अपने दोनों हाथों का सहारा लिया और बिस्तर पर से उठकर बैठ गई। इनकी कमर बिल्कुल सीधी थी और इनके बैठने के अंदाज में कोई कमज़ोरी या बीमारी का शायबा तक नहीं था। वो बिल्कुल एक सेहतमंद और तवाना इंसान की तरह बिस्तर पर पड़ी थी और फिर उन्होंने अपने दोनों पैरों को बिस्तर से नीचे फर्श पर लटका दिया। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो चुकी थी, मुझे लग रहा था मेरा सीना फट जाएगा। मैंने अपना एक हाथ मजबूती से अपने मुंह पर रख लिया ताकि मेरे मुंह से कुछ चीख न निकल जाए। 4 साल की मेरी वो सारी मेहनत, मेरी वो सारी कुर्बानियाँ, मेरे वो गीले और गंदे कपड़े जो मैंने इनके धोए थे, वो सब मेरी आंखों के सामने चलने लगे। उन्होंने फर्श पर अपने पाँव जमाए और फिर घुटनों पर जोर देते हुए वो एकदम से बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई और इनके पैरों में कोई लड़खड़ाहट नहीं थी। वो बिल्कुल सीधी खड़ी थी और उन्होंने अपने दोनों बाजुओं को हवा में बुलंद करके इस तरह अंगड़ाई ली जैसे कोई बहुत देर तक एक ही जगह बैठे रहने के बाद अपने जिस्म की थकावट दूर करता है। ये मंजर देखकर मेरे दिमाग की रगें फटने के करीब पहुंच गई थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मुझे जिंदा जला दिया हो। वो औरत जिसके लिए मैंने अपने दिन रात एक कर दिए थे, जिसके गंदे बिस्तर साफ करते हुए मेरी कमर दोहरी हो गई थी, वो बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना थी। वो अपने कदमों पर चलती हुई इंतहाई सुकून और इत्मीनान के साथ कमरे के दूसरे कोने में रखी हुई पुरानी लकड़ी की अलमारी की तरफ बढ़ने लगी। उनके चलने के अंदाज में इतनी फुर्ती और रवानी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये वही औरत है जिसने रोज़ाना अपने हाथों से सहारा देकर करवट दिलाती थी। वो अलमारी के पास पहुंची और उन्होंने इधर उधर देखा जैसे इन्हें अब भी खतरा हो कि कोई इन्हें देख लेगा। फिर उन्होंने अलमारी के सबसे निचले खाने के पास झुककर फर्श पर बिछे हुए पुराने कालीन का एक कोना उठाया और वहाँ से एक छोटी सी चाबी निकाली। ये चाबी उन्होंने इतनी महारत से चबाई हुई थी कि मैं जो रोज़ाना इस कमरे का कोना कोना साफ करती थी, कभी इस चाबी तक नहीं पहुंच सकी थी। उन्होंने वो चाबी अलमारी के निचले दराज के ताले में डाली और उसे खोल दिया।
दराज खुलते ही उन्होंने इसमें से कुछ पुराने कपड़े निकाल कर बाहर रखे और फिर दराज के अंदर लगे हुए लकड़ी के एक तख्ते को अपनी नाखनों की मदद से ऊपर की तरफ खींचा। वो तख्ता दरअसल एक खुफिया खाने का दरवाज़ा था जो उन्होंने बहुत होशियारी से बनवाया हुआ था। तख्ता हटते ही उन्होंने इस खुफिया खाने के अंदर अपना हाथ डाला और इसमें से एक स्याह रंग का चमड़े का बैग और एक सुर्ख मखमल का बड़ा सा डब्बा बाहर निकालकर फर्श पे रख दिया। इस सुर्ख डब्बे को देखते ही मेरे जिस्म का सारा खून जैसे जम गया। मेरी सांस रुक गई और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ये वही सुर्ख मखमल का डब्बा था जिसमें घर के वो तमाम ख़ानदानी ज़ेवरात रखे जाते थे जिनकी चोरी का इल्ज़ाम आज से 3 साल पहले मुझ पे लगाया गया था। और वो स्याह चमड़े का बैग भी वही था जिसमें मेरे शोहर ने अपनी दुकान के लिए एक बहुत बड़ी रकम ला कर रखी थी। मेरी आंखों से आंसुओं का एक तूफ़ान बह निकला और मेरे हलक में एक कड़वा और जहरीला गोला सा अटक गया। मुझे वो स्याह दिन याद आया जब घर में इस चोरी का शोर मचा था और इसी औरत ने अपने बिस्तर पर लेटे लेटे अपने झूठे आंसुओं और कांपते हुए हाथों के साथ मेरी तरफ इशारा करके कहा था कि ये सब कुछ मेरा किया धरा है और मैंने ही इनकी बीमारी का फ़ायदा उठाकर ये सारा माल गायब किया है। स्क्रीन पर मेरी सास के इस सुर्ख डब्बे का ढक्कन खोला और इसके अंदर मौजूद सोने के चमकते हुए ज़ेवरात को निकालकर अपने हाथों में लेने लगी। उन्होंने सोने की भारी चूड़ियाँ निकालकर अपनी कलाओं पे रख कर देखी और इनके चेहरे पर एक ऐसी शैतानी और मकाराना मुस्कुराहट फैल गई जिसने इसकी असलियत को पूरी तरह नंगा कर दिया था। वो ज़ेवरात को देखकर खुशी से पागल हो रही थी और फिर उन्होंने एक स्याह बैग की जिप खोली और इसमें पैसों की मोटी मोटी गड्डियाँ निकालकर इन्हें गिनने लगी। मुझे अब सारी कहानी समझ आ रही थी और हर राज मेरे सामने शीशे की तरह साफ हो गया था। इस औरत ने अपने ही बेटे की रकम और अपने ही ज़ेवरात खुद चोरी करके इस खुफिया खाने में छुपा दिए थे ताकि इसे वो रकम अपने बेटे को न देनी पड़े जो उसे अपने कारोबार के लिए चाहिए थी। और पकड़े जाने के डर से इसने इसी दिन फालिज का एक ऐसा भयानक और झूठा नाटक रचा लिया जिसने सब की हमदर्दियाँ इसकी तरफ कर दी। एक मफलूज और बिस्तर मार्ग पर पड़ी हुई बूढ़ी औरत को पर कौन शक कर सकता था। इसने नहायत होशियारी से इस सारी चोरी का इल्ज़ाम मेरे सर थोप दिया ताकि मैं हमेशा के लिए इस घर में ज़लील ख्वार होकर रह जाऊं और मेरा शोहर मुझसे नफ़रत करने लगे। इसका मंसूबा कितना खौफनाक और कामयाब था। इसने न सिर्फ अपनी चोरी छुपा ली बल्कि इस झूठे फालज की आड़ में इसने मुझे अपनी एक ऐसी मुफ्त की नौकरानी और ग़ुलाम बना लिया जिसने सारा दिन रात इसकी गंदगी साफ़ की और अपनी जवानी इसकी झूठी बीमारी की भेंट चढ़ा दी। वो 4 साल तक बिस्तर पर लेट कर आराम से खाती पीती रही और मैं इसके झूठे फालज के बोझ तले दबकर अपनी ज़िंदगी तबाह करती रही। मैंने मंजर में देखा कि वो पैसों को गिनने के बाद और ज़ेवरात को चूमने के बाद बड़ी एहतियात से दोबारा इसी डब्बे और बैग में रख रही थी। इनके चेहरे पर एक फातिहाना और पुरसुकून तासर था जैसे वो अपनी इस चालाकी पर खुद को दाद दे रही हों। उन्होंने सब कुछ वापस इस खुफिया खाने में रखा, लकड़ी का तख्ता दोबारा इसके ऊपर जमाया, पुराने कपड़े वापस रखे और दराज को ताला लगाकर चाबी वापस कालीन के नीचे छुपा दी। इसके बाद वो बिल्कुल सीधी चलती हुई वापस अपने बिस्तर की तरफ आई और नहायत सुकून के साथ लेटकर उन्होंने अपने ऊपर वही चादर दोबारा ओढ़ ली और अपने हाथों और पैरों को बिल्कुल इसी तरह बेजान और मफलूज हालत में ढीला छोड़ दिया जैसे वो पिछले 4 सालों से करती आ रही थी। अक्सबंदी का वो मंजर ख़त्म हो गया लेकिन मेरे जहन में ख्यालात का एक ऐसा तूफ़ान बरपा था जिसने मेरे पूरे वजूद को हिला कर रख दिया था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसी वक्त भाग कर जाऊं और इस मक्कार औरत का गला दबा दूं। मैं सोच रही थी कि कैसे कोई इंसान इतना गिर सकता है कि वो अपनी औलाद का माल चुराए और एक बेगुनाह की ज़िंदगी को इस तरह जहन्नम बना दे। मेरे वो हाथ जो इसकी खिदमत कर कर के खुरदरे हो चुके थे अब गुस्से और इंतकाम की आग से कांप रहे थे। मैंने अपने शोहर के वो तमाम ताने और वो मार पीट याद की जो इस चोरी के इल्ज़ाम के बाद मुझे रोज़ाना सहनी पड़ी थी। मैंने वो तमाम रातें याद की जब मैंने सजदे में गिरकर अपने रब से अपनी बेगुनाही साबित करने की दुआएं मांगी थी। आज मेरे रब ने मेरी बात सुन ली थी
اور اس عورت کا بھیانک چہرہ اور اس کا سب سے بڑا راز میری مٹھی میں موجود اس چھوٹے سے آلے کے اندر قید ہو چکا تھا۔ میں نے موبائل اپنے سینے سے لگائے اندھیرے کمرے میں تنہا بیٹھی تھی اور میرے اندر ایک ایسی عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی جو کسی بہت بڑے طوفان کے آنے سے پہلے طاری ہوتی ہے۔ میرا سارا خوف، میری ساری ہمدردی اور میرا سارا دکھ اب ایک شدید قسم کی نفرت اور غصے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ مجھے اب کسی گواہ، کسی قسم یا کسی ثبوت کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ سچ خود چل کر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ میں جان چکی تھی کہ یہ بیماری، یہ بستر پر پڑا رہنا اور یہ بے بسی سب کچھ ایک بہت بڑا جھوٹ تھا جس نے میری زندگی کے 4 قیمتی سال نگل لیے تھے۔ میں اسی طرح ششدر اور پتھرائی آنکھوں کے ساتھ کمرے کی دیوار کو گھور رہی تھی۔ رات کا باقی حصہ میں نے جاگ کر گزارا۔ میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور جا چکی تھی اور میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور سکون کا ملا جلا احساس تھا۔ میں مصلے پر بیٹھ گئی اور اپنے رب کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کیے جس نے مجھے اس ذلت کے گھڑے سے نکالنے کا راستہ دکھایا تھا۔ فجر کی اذان ہوئی تو روزانہ کی طرح میں نے آج ساس کے کمرے کا رخ نہیں کیا۔ میں نے آج ان کی گندگی صاف نہیں کی اور نہ ہی ان کے لیے نرم غذا تیار کرنے باورچی خانے میں گئی۔ آج میرا دل اس مکار عورت کی کسی بھی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ میں اپنے ہی کمرے میں خاموشی سے بیٹھی رہی یہاں تک کہ سورج نکل آیا اور اس کی کرنیں کمرے میں پھیل گئی۔ میرا شوہر اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا اور جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ مجھے اپنے سامنے بیٹھا دیکھ کر سخت حیران ہوا۔ اس نے غصے سے میری طرف دیکھا اور انتہائی تلخ لہجے میں مجھ سے پوچھا کہ میں اب تک یہاں کیا کر رہی ہوں اور میں نے اس کی بیمار ماں کی صفائی اور ناشتے کا بندوبست کیوں نہیں کیا، اس سے پہلے کہ وہ اپنی عادت کے مطابق مجھے مزید طعنے دیتا یا مجھ پر ہاتھ اٹھاتا۔ میں نے انتہائی خاموشی اور ایک عجیب سے اعتماد کے ساتھ اپنا وہ موبائل اس کے ہاتھ میں تھما دیا جس میں اس کی ماں کے کرتوتوں کی پوری کہانی محفوظ تھی۔ میں نے اس سے صرف اتنا کہا کہ آج وہ مجھے مارنے یا گالیاں دینے سے پہلے بس ایک بار اس موبائل میں موجود متحرک عکس بندی کو غور سے دیکھ لے۔ میرے شوہر نے انتہائی ناگواری اور الجھن کے ساتھ اس موبائل کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس منظر کو چلانا شروع کیا۔ میں اس کے چہرے کے بالکل سامنے بیٹھی اس کے تاثرات کا گہرا مطالعہ کر رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ منظر آگے بڑھ رہا تھا اس کے ماتھے پہ پڑنے والی شکنیں گہری ہوتی جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک شدید حیرت اور صدمے کے سائے لہرانے آنے لگے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی مفلوج اور معذور سمجھی جانے والی ماں بستر سے بالکل ٹھیک ٹھاک اٹھ کر کھڑی ہو گئی ہے تو اس کے ہاتھ سے وہ موبائل گرتے گرتے بچا۔ اس کا چہرہ جو غصے سے سرخ ہو رہا تھا اب بالکل پیلا پڑ چکا تھا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ سکتے کے عالم میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا جب اس کی ماں نے الماری کے خفیہ خانے سے وہ زیورات اور پیسوں کا بیگ نکالا جس کی چوری کا الزام مجھ پہ لگایا گیا تھا۔ وہ زیورات اور وہ رقم دیکھ کر میرے شوہر کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کسی نے اس کے سر پر کوئی بھاری ہتھوڑا مار دیا ہو۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور وہ بے یقینی سے بار بار اسکرین کو دیکھتا اور پھر نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھتا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت کو وہ پچھلے 4 سالوں سے ایک مظلوم اور بے بس ماں سمجھ کر اس کی ہر بات پر اندھا یقین کر رہا تھا اور جس کے کہنے پر اس نے اپنی بے گناہ بیوی کو بے پناہ جسمانی اور ذہنی اذیت دی تھی، وہ ایک اتنی بڑی مکار اور فراڈ عورت تھی۔ اسکرین پر چلنے والا ہر سیکنڈ میرے شوہر کے دل پر نشتر کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ منظر ختم ہوا تو کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ میرا شوہر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑے بستر پر بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں سے ندامت اور پچھتاوے کے آنسو گرنے لگے۔ وہ میرے قدموں میں گر پڑا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا، لیکن میرے دل میں اب اس کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ میں نے اسے سختی سے پیچھے ہٹایا اور کہا کہ وہ اسی وقت محلے کے لوگوں، میرے والدین اور قانون نافذ کرنے والے سرکاری اہلکاروں کو گھر بلائے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے رابطہ کیا اور کچھ ہی دیر میں میرے میکے والے اور سرکاری اہلکار ہمارے گھر پہنچ گئے۔ پورے محلے میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگ ہمارے دروازے پہ جمع ہونے لگے۔ جب ہم سب اہلکاروں کے ساتھ میری ساس کے کمرے میں داخل ہوئے
تو وہ اپنے اسی پرانے اور مکارانہ انداز میں بستر پر لیٹی ہوئی اپنی سانسیں تیز تیز لے رہی تھی اور اپنی آنکھوں سے معصومیت اور بے بسی کا تاثر دے رہی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید آج بھی کوئی معمول کی بات ہے، اور انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ ان کا سارا کچا چٹا کھل چکا ہے۔ اہلکاروں نے انہیں سختی سے اٹھنے کا حکم دیا تو انہوں نے پھر سے اپنے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے کر کے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ وہ تو ہلنے کے قابل بھی نہیں ہیں اور ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اسی وقت میرے شوہر نے آگے بڑھ کر وہ موبائل اہلکاروں کے ہاتھ میں دیا اور انہوں نے وہ متحرک عکس بندی سب کے سامنے اور میری ساس کی آنکھوں کے بالکل سامنے چلا دی۔ جیسے ہی سکرین پر ان کی چوری اور ان کے چلنے پھرنے کے مناظر چلنا شروع ہوئے، ان کے چہرے کی رنگت ایسے اڑ گئی جیسے ان کے جسم میں خون ہی نہ رہا ہو۔ ان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی اور ان کا سارا جھوٹا ناٹک ایک لمحے میں چکنا چور ہو گیا۔ اہلکار سیدھا اس الماری کی طرف گئے اور انہوں نے قالین ہٹا کر وہ چابی نکالی اور بالکل اسی طرح وہ خفیہ خانہ کھولا جیسے متحرک عکس بندی میں نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے وہ زیورات کا ڈبہ اور پیسوں کا بیگ نکال کر سب کے سامنے باہر نکال کر رکھ دیا۔ میری ساس اب کچھ بولنے کے قابل نہیں تھی۔ ان کی چوری کا یہ فراڈ اور ان کی 4 سالہ مکارانہ اداکاری سب کے سامنے بے نقاب ہو چکی تھی۔ میرے والدین جو پچھلے 3 سالوں سے میری ذلت پر خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے تھے، آج ان کا سر فخر سے بلند تھا اور وہ میری سچائی ثابت ہونے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ محلے کے جو لوگ مجھے طعنے دیتے تھے، آج وہ میری ساس پر لعنت ملامت کر رہے تھے۔ اہلکاروں نے تمام مسروقہ مال اپنے قبضے میں لے لیا اور میری ساس کو، جو اب واقعی خوف اور صدمے سے کانپ رہی تھی، گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ میرا شوہر سب کے سامنے زار و قطار رو رہا تھا اور اپنی ماں کی کرتوتوں پر شرمندگی سے زمین میں گڑا جا رہا تھا۔ اس نے سب کے سامنے مجھ سے اور اپنے ظلم اور زیادتی کی معافی مانگی اور میرے قدموں میں گر کر رونے لگا۔ لیکن میرا دل ان 4 سالوں کی اذیت سے سہ کر پتھر ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے والدین کے ساتھ اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ جس گھر میں میری عزت پر اتنا بڑا اور گھناؤنا داغ لگایا گیا تھا اور جہاں مجھے 4 سال تک ایک خادمہ بنا کر ذلیل کیا گیا تھا، وہاں اب میرے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں نے اپنا سارا سامان سمیٹا اور کھلے آسمان کے نیچے ایک گہرا اور پرسکون سانس لیا۔ آج 4 سال بعد میں نے خود کو ایک آزاد اور باعزت انسان محسوس کیا تھا۔ میری ساس، جو ہمیشہ سے مجھے ذلیل کرنا چاہتی تھی، آج خود اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں بری طرح پھنس چکی تھی اور انہیں اب اپنی باقی ماندہ زندگی قانون کی گرفت میں اور رسوائی کے اندھیروں میں گزارنی تھی۔ میرا سچ سب کے سامنے آ چکا تھا اور میری بے لوث خدمت نے مجھے وہ سرخروئی عطا کی تھی جس کی میں ہمیشہ سے حقدار تھی۔ میں محسوس کر رہی تھی جیسے 4 سال سے میرے کندھوں پہ رکھا ہوا کوئی بھاری پہاڑ اچانک ریت بن کر اڑ گیا ہو۔ میں نے اپنے ارد گرد کھڑے ان تمام لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھا جو کبھی مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور مجھے چور سمجھتے تھے۔ آج ان سب کی آنکھیں شرمندگی سے جھکی ہوئی تھی اور ان کے چہروں پر ندامت کے سائے بالکل واضح تھے۔ ان میں سے کئی عورتیں جو مجھے طرح طرح کی باتیں سناتی تھیں، اب آگے بڑھ بڑھ کر میری سچائی ثابت ہونے پر مبارکباد دے رہی تھی اور میری ساس کے اس گھناؤنے فعل پر حیرت اور غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ لیکن میرے لیے اب ان لوگوں کی باتوں اور ان کی ہمدردیوں کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ گئی تھی، کیونکہ مجھے جب ان کے سہارے اور یقین کی ضرورت تھی تب کسی ایک نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا تھا اور سب نے میری ساس کے جھوٹے آنسوؤں پہ یقین کر لیا تھا۔ میں نے خاموشی سے ان سب کو نظر انداز کیا اور اپنے دروازے کی چوکھٹ پار کر لی۔ گلی میں چلتے ہوئے میرے قدموں میں ایک ایسا اعتماد اور مضبوطی تھی جو میں نے پچھلے کئی سالوں سے محسوس نہیں کی تھی۔ ہوا کے نرم اور ٹھنڈے جھونکے میرے چہرے سے ٹکرا رہے تھے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے قدرت بھی میرے اس فتح یاب ہونے پر میرے ساتھ خوشیاں منا رہی ہو۔ میرے شوہر کی روتی ہوئی آوازیں اب دھیرے دھیرے پیچھے رہ گئی تھی اور میں نے ایک لمحے کے لیے بھی مڑ کر اس شخص کی طرف نہیں دیکھا تھا جس نے ایک جھوٹی اور مکار عورت کی باتوں میں آ کر میری محبت، میری خدمت اور میری وفاداری کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ میں نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا
اور اپنے رب کا بے حد شکر ادا کیا، جس کی لاٹھی بے آواز ہے اور جو اپنے بندوں کی نیتوں کا حال خوب جانتا ہے۔ اس نے میری 4 سالہ سخت ترین اور اذیت ناک قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دیا، اور دنیا کے سامنے مجھے اتنی بڑی سرخروئی اور عزت عطا کی کہ اب قیامت تک کوئی مجھ پر انگلی اٹھانے کی جرأت نہیں کر سکے گا۔ میرا سفر اب ایک نئی اور روشن منزل کی طرف شروع ہو چکا تھا۔